نعمتیں اس لیے نہیں ملی کہ ان میں تم مگن ہو جاؤ، بلکہ نعمتیں اس لیے ملی ہیں کہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو اور ساتھ ہی نعمت دینے والے کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی، ضرورت کے مطابق ہر نعمت کا استعمال ہوگا، شریعت کے مطابق ہر نعمت کا استعمال ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزاری ہوگی، تو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ایک طرف اللہ کی رضا حاصل ہوگی، دوسری طرف نعمت باقی رہے گی، اور تیسری طرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان کا رویہ ہو گیا، اہل ایمان کا رویہ ہو گیا، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی تو آئے گی، لیکن نعمت مصیبت بن جائے گی۔ جیسے مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر حلال طریقے سے اس کو کمایا جائے۔ دولت اور سرمایہ جو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، جائز ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو قرآن حکیم نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے، لیکن اگر کمانے میں کوتاہی اختیار کر لی، یا کمانے کے بعد مال کے نبھانے میں کوتاہی اختیار کی، یعنی خرچ کرنے میں کوتاہی اختیار کی، تو مال نہیں رہے گا، مال وبال بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا، دنیا کے لیے وبال بنے گا، اور آخرت کے اندر ایک انسان کے لیے ذلت، رسوائی، شرمندگی، ندامت اور ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ اس خطرے سے دین نے، قرآن حکیم نے، اللہ کے پیغمبر نے بہت تاکید کر کے آگاہ کیا کہ اس سے بے خبر نہ رہنا۔ ایک تو یہ بتایا کہ اس کے بارے میں دو پکے سوال ہوں گے، محشر کی میدان کے اوپر جب آدم کا بیٹا کھڑا ہوگا، آدم کی بیٹی کھڑی ہوگی، ہر انسان کھڑا ہوگا، عدالت اللہ کی ہوگی، اور اس عدالت میں جو 6 سوال پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، کمایا کیسے؟ مال کیسے کمایا؟ اگر پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا تو دوسرا سوال فوراً کر دیا جائے گا، خرچ کیسے کیا؟ 2 سوال پکے مال کے بارے میں، کمایا کیسے ہے، خرچ کیسے کیا؟ بڑی احتیاط سکھائی، جہاں اس کے فائدے اتنے ہیں کہ بے پناہ فائدے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اگر یہ مال پاک ہے، پاکیزہ مال ہے، تو میری آپ کی، مومن کی ہر عبادت اسی مال کے ساتھ جڑی ہوئی عبادت ہے۔ کوئی ایک عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس میں مال کسی نہ کسی طریقے سے انوالو نہ ہوتا، کیونکہ مال سے ہی تو انسان رزق حاصل کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، پہننے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیسے عبادت کرے گا؟ جسم میں جان ہوگی، کچھ کھائے گا، جان ہوگی تو نماز پڑھے گا نا، کچھ سکت ہوگی تو روزہ رکھے گا نا، کچھ مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرے گا نا، کچھ مال ہوگا تو حج کا سفر کرے گا، عمرہ کا سفر کرے گا، کچھ مال ہوگا تو سخاوت کرے گا نا، کچھ مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، مخلوق خدا کی خدمت کرے گا۔ اتنی عبادات اس مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مال ہی دراصل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے انسان کے، صحیح طریقے سے کمایا۔ لیکن خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ رہا، آزمائش رہی، اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میری امت کی آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑا فتنہ، مال کا فتنہ۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس کے نور کو اور اس کو آئینہ بنا کے اگر ہم سامنے کھڑے ہوں تو یقیناً دل کانپ جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس فتنے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔
اس اعتبار سے مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہماری فکر اور ہماری سوچ اور ہماری تگودو صبح سے لے کے شام تک گھوم گھوم کے جس طرح بجلی کا میٹر گھومتا ہے، گھوم کے اصل جہاں آ کے ٹھہرتی ہے تو وہ مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، اثاثے ہیں، جائیدادیں ہیں، ساری کی ساری محنت صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، دن سے رات تک، رات سے دن تک، بس اتنا مقصد بنا لیا مال کو، اتنا مقصد بنا لیا کہ یوں لگتا ہے کہ ہم نے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا ہے، پیسے کو اپنا خدا بنا لیا، اتنا خدا کی ذات سے معاذ اللہ ہونے کا یقین نہیں جتنا پیسے سے ہونے کا یقین ہے، مال سے ہونے کا یقین ہے، دولت سے ہونے کا یقین ہے۔ ایک طرف اس کی محبت اور اس کی چاہت، اس کی لگن اور اس کی ہرس اور اس کی ہوس سینوں کے اندر اتنی بس گئی ہے کہ قرآن حکیم کی وہ آیت ایسے نظر آتی ہے جیسے ہمارے بارے میں نازل ہوئی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، میراث اور وراثت کے مال کو بھی سمیٹ کر اور لپیٹ کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت تمہارے سینوں کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ دیکھو تو صحیح کدھر کو جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، رویے چیک کرو اپنے کہ تم نے سب کچھ مطمع نظر اپنا یہی بنا لیا ہے کہ مال مال مال، دولت، سرمایہ۔ بہت خطرہ ہے اس میں، آج دنیا کے اندر مال کا فتنہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ مال کمانے کے لیے لاکھوں انسانوں کے قتل سے بھی انسان دریغ نہیں کرتا، خاص کر وہ شیطانی ہاتھ کہ جو شیطانی ہاتھ انسانیت کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت ہی دنیا سے مٹ جائے، ہماری تجوریاں بری رہیں، ہم ارب پتی بن جائیں، دنیا میں سب سے بڑے لینڈ لارڈ بن جائیں۔ وہ اپنے مال کی بنیاد پر دنیا کے اندر موت کو تقسیم کرتے ہیں، بیماریوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ جب مرض پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے تو پھر اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری ادویات کو تقسیم کرتے ہیں، جو ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے بعد 20 بیماریاں اور جنم لے لیتی ہیں۔ وہ خفیہ ہاتھ، وہ پوشیدہ ہاتھ، وہ نظر نہ آنے والا ہاتھ جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ پڑھے لکھے کچھ لوگوں کو جن کو شعور اللہ نے دیا ہے، ان کو وہ ہاتھ نظر آتا ہے کہ پیچھے ایک ہاتھ اس وقت کائنات میں دنیا میں چھپا ہوا ہے، کہ جو پہلے مریض بناتا ہے، اپاہج بناتا ہے، اور مریض اور اپاہج بنانے میں اربوں کما لیتا ہے، اور جب انسان بیماریوں کی طرف جاتا ہے، مرض کی طرف جاتا ہے، تکلیفوں کی طرف جاتا ہے، تو پھر انہی کی کمپنیاں میڈیکل سٹور کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کہتی ہیں یہ کھا لو، یہ کھانا پڑتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ رش آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ میڈیکل سٹوروں کے اوپر نظر آئے گا، لائنیں لگی ہوئی، ایک انسان کو 10 15 بیماریاں۔ یہ بیماریاں میرے اور آپ کے دادے پردادے کے زمانے میں کیا تھیں؟ اس وقت بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، لیکن یہ حشر ہوتا تھا، یہ حشر نہیں ہوتا تھا۔ مال کے فتنے نے بہت بڑی آزمائش دنیا میں پیدا کر دی ہے، انسانیت کے قاتل دنیا کے اندر کھڑے کر دیے ہیں کہ انسانیت کو قتل کرتے جاؤ، مال کماتے جاؤ۔ ان کے نمائندے دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ ان کی چیزوں کو آگے پھیلاتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، خود بھی وصول کرتے ہیں اور ان کو بھی وصول کر کے دیتے ہیں۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے مال کا، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے بڑی آزمائش کا زمانہ ہوگا، کہ جب مال اس کے لیے بڑی آزمائش بنے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اور اعمال کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے 32 مرتبہ آت الزکا مالدار لوگوں کو مخاطب کیا، دیکھو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ تمہارے مال کو برباد کر دے گی اگر تم نے زکوٰۃ کو مال سے نہ نکالا۔ جس طرح گندا خون رگوں کے اندر موجود ہو تو سرکولیشن رک جاتی ہے، کہتے نہیں خون جم گیا، وال بند ہو گئے، خون گاڑھا ہو گیا، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہارٹ اٹیک ہوگا، چلتا پھرتا انسان 2 سیکنڈ کے اندر ڈیڈ باڈی کہلائے گا، مردہ کہلائے گا۔ مال کی معاشرے کے اندر خون کی طرح کی کیفیت ہے،
یہ سرکولیشن میں رہے گا، چلتا رہے گا تو معاشرہ زندہ رہے گا، اور یہ جمع ہو جائے گا، چند ہاتھوں کے اندر جمع ہو جائے گا تو معاشرہ زندہ نہیں رہے گا، معاشرہ مردہ کہلائے گا، اس کے اندر موت ہے۔ 32 مرتبہ آت الزکاۃ اور 62 مرتبہ آت الزکاۃ کی تاکید، اور 32 مرتبہ نماز کے ساتھ جوڑ کے اقیم الصلاۃ آت الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آت الزکاۃ۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ادائیگی کی اتنی تاکید کی، ہمارا عقیدہ بن گیا کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا، نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ کہ زکوٰۃ بن رہی ہے اور نہیں ادا کر رہا، فرمایا اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن حکیم نے جس انداز سے، جوڑنے کے انداز سے مال کو پاک نہ کرنے والوں کو مخاطب کیا ہے کہ انسان اگر اس آیت کا ترجمہ توجہ سے دیکھ لے تو کبھی بھی یہ کوتاہی نہ کرے کہ مال موجود ہے، زکوٰۃ بن رہی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ سورہ توبہ کے اندر کیا عنوان اختیار کیا؟ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو خزانے بناتے ہیں، خزانے محفوظ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ان کو جوڑنا آتا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، نہیں خرچ کرتے۔ پہلی وارننگ دی فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے محبوب دردناک عذاب کی ان کو خبر دے دیجئے۔ دردناک عذاب قرآن حکیم کے اکثر مقامات پر منافقین کے لیے بولا گیا ہے، عذاب العلیم، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب وہ ہوتا ہے جو ایک عذاب نہیں ہوتا، 2 عذاب نہیں ہوتے، 10-20 عذاب نہیں ہوتے، سینکڑوں عذابوں کو جمع کیا جائے تو وہ دردناک عذاب بنتا ہے، جس کا معنی ہے ذلت آمیز عذاب۔ عذاب تو ویسے ہی ذلت آمیز ہوتا ہے، دردناک عذاب۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خبر دے دیجئے جو نہیں خرچ کرتے، اور خرچ کرنا بنتا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال کے اندر اللہ نے سائل کے لیے اور محروم لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے، اور وہ حق ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دیں۔ یہاں پر ہی بس نہیں کی، یہاں پر بھی بس ہوتی تو کیا یہ حکم کوئی معمولی حکم تھا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب یہی خزانہ ان کا جو مال جمع کر کے رکھا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، دوزخ کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، دوزخ کی آگ کوئی معمولی آگ ہے؟ ایک چنگاری اللہ زمین پر پھینک دیں، اس کائنات میں پھینک دیں، چاند، سورج، ستارے، نباتات، حشرات، حیوانات، جنات، انسانات، جتنی کائنات ہمیں نظر آتی ہے، ایک چنگاری سے جل کر راکھ بن جائے۔ دوزخ کی آگ اتنی سخت آگ ہے، اس آگ کے اوپر اس مال کو گرم کیا جائے گا۔ فرمایا پھر تمہاری پیشانیوں کو اور تمہارے چہروں کو اور تمہاری پیٹھوں پر وہ مال گرم کر کے لگایا جائے گا، اور لگانے کے بعد آواز آئے گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ مال ہے جس سے تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا بما کنتم تکنزون، جو خزانہ تم نے جمع کیا اس کا مزہ آپ چکھو۔